أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں قائم کیجیے، طرفی النہار، دن کے دونوں طرف میں، یعنی اس آدھے طرف سے پہلے جو کہ مغرب سے پہلے کا جو دن ہے، اس میں تو 3 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، اور دوسرا جو طرف ہے اس میں مغرب اور عشاء کی جو کہ رات کی نمازیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ پڑھیے اور نیک کام کیجیے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس سے نیک کام کرنے سے جو آپ کے صغیرہ دوسرے گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ ہاں، جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے تو توبہ کرنی پڑے گی، اگر کسی کا حق لیا ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پورے روزے، اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے مہینے کے رکھے، کان کصیام الدہر، اس کا ثواب گویا 1 سال کے برابر ہے۔ دہر سے مراد یہاں پر 1 سال ہے۔ کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہماری شریعت میں قاعدہ ہے کہ جو انسان ایک نیکی کا کام کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ 5 نمازیں ہیں نا، یہ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ 30 روزے ہیں، یہ 300 روزوں کا ثواب ہے رمضان کے، کیونکہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر بعض انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور بھی بڑھا دیتا ہے 10 سے بھی، تو یہ 10 تو ہے ہی ہے، یعنی 30 روزے آپ رمضان کے رکھتے ہیں تو 300 دن کے روزے آپ نے رکھے، اور پھر جب 6 دن آپ شوال کے روزے رکھتے ہیں تو گویا آپ نے 60 دن کے اور روزے رکھے، تو 360 دن، یہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھے، تو اس لیے اس کے پورے سال کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اور یہ گویا ایسے ہے جس طرح ہم فرض کے بعد سنت ادا کرتے ہیں، اسی طرح یہ شوال کے روزے جو ہیں یہ فرض روزوں کے بعد سنت کے قائم مقام ہیں، سنت ادا کرنے کے۔ فرض سے پہلے بھی سنت ہوتی ہے غالباً، اور فرض کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں جو کہ رمضان سے پہلے ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور رمضان کا جو بعد والا مہینہ ہے شوال، اس میں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ 6 روزے رکھ لو، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کس کے لیے؟ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے۔ ہاں، اگر کسی نے رمضان میں 1 یا 2 روزے کھا لیے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا عورت کی ماہواری کی وجہ سے 5-6 دن وہ روزے وہ کھا گئی ہے، 7 دن، تو وہ پہلے قضا دے گی، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے گی۔ ایسے نہیں کہ ہم شوال کے رکھ لیں، قضا بعد میں دے دیں گے۔ راجح قول یہ ہے کہ پہلے آپ نے رمضان کی جو 30 جو عادت ہے یہ پوری کرنی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے، یعنی پورے رمضان کے کتنے ہوتے ہیں؟ 30 روزے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 29 ہوتے ہیں، تو یہ پورے آپ کو رکھنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ نے شوال کے روزے رکھنے ہیں۔ تو جو یہ کام کرے گا گویا کہ 1 سال کے اس کو روزوں کا اجر ملے گا۔ اور پھر آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف جو ہے فتنے چھائے ہوئے ہیں، انسان صبح سے شام تک اس کا وقت ادھر ادھر بازاروں میں، موبائل پر، واٹس ایپ، فیس بک پر گزر جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے اپنا آج کا وقت میں نے کس چیز میں گزارا۔ اور ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دینا، مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اس کا ثواب اس وقت سے زیادہ ہے جس وقت آپ عبادت کے لیے فارغ ہو اور آپ عبادت کر رہے ہو، کیونکہ آپ تو ویسے ہی فارغ ہیں، اب آپ کر رہے ہیں عبادت۔ عبادت کا مزہ اس وقت ہے جب پوری دنیا ایک چیز میں مشغول ہو اور آپ اللہ کی طرف توجہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، حرج کے وقت عبادت کرنا اس کا اتنا اجر ہے گویا میری طرف ہجرت کرنا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں 2025 میں، اس زمانے میں، تو آپ لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں،
آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ عبادت کریں۔ مکہ کے اندر مشرکین پر بڑا ظلم تھا اور کفار کی حکومت تھی، وہ بیچارے مسلمان کمزور تھے، وہ ان کو پیٹتے تھے کمزور مسلمانوں کو، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ جذبہ تو بڑا تھا جہاد کا، لیکن اللہ پاک نے حکم نہیں دیا جہاد کا، فرمایا کہ ابھی تم کمزور ہو، ابھی یہ تمہارے لیے موضوع نہیں ہے کہ میں جو ہے تمہارے اوپر فرض کر دوں۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان لوگوں کو جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ سنبھال کر رکھو، یہ نہ کہو کہ ہمیں حکم دے دیجیے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، ابھی تم کمزور ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ سے مراد کیا؟ اپنے نفس کی طہارت کرو اور جو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو دے دو۔ فرض زکوٰۃ تو پھر مدینہ میں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر مراد یہ تھا کہ جو دے سکتے ہو دو، اس سے تمہارے مال کی بھی پاکی ہوگی اور اپنے بدن کی بھی زکوٰۃ ادا کرو، نیک کام کرو۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، نیک کام کر کے اپنے بدن کی پاکی کرو، اور بدن کی پاکی اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیک اعمال کرو، روزے رکھو اور نوافل کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی اربعا قبل العصر، اللہ اس انسان پر رحم کرے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی۔ تو یہ دیکھیں کتنی فضائل ہیں یہ، اور ہم بالکل اس کا اہتمام نہ کریں۔ چاہیے کہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد پہنچ جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ نوافل کا اہتمام کریں۔ اور یہ 6 روزے یہ بڑا آسان ہے روزے رکھنا۔ انسان صبح اٹھ جائے، یہ مقصد نہ ہو کہ مجھے کہیں بھوک لگ جائے گی اب اتنا سارا میں کھا لوں، نہیں، آپ کھا لیں، تھوڑی سی وہ برداشت کریں، اپنے اندر تھوڑا صبر پیدا کریں، تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ جو انسان اللہ کے لیے مخلص ہوگا، اللہ اس کے لیے سخت اور مشکل چیز بھی ہوگی تو اللہ آسان فرما دے گا اپنے فضل سے۔ تو انسان خود بھی روزے رکھے، اپنے اہل و اقارب اور دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔